الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ عزیز بھائیو، آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل نارووال کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ میری جماعت قریہ قریہ نگر نگر بستی بستی گاؤں گاؤں مسجد مسجد نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت اور توقیر کا اعلان کر رہی ہے اور ایک دعوت بھی عام کر رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا یہ ہمارا فرض ہے، فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ 30 اکتوبر بروز اتوار ہم سب نے نارووال میں لبرٹی مارکیٹ میں سالانہ ضلعی کانفرنس میں اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ۔ آئیں گے جی انشاءاللہ، جس طرح یہاں جمع ہے انشاءاللہ ہلووال سے ہی اگر بھرپور قافلہ آ جائے تو ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ پنڈال جو ہے وہ انشاءاللہ بھر جائے گا۔ آپ احباب آج سے ہی تیاری شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں دیگر مساجد میں بھی کہ 30 اکتوبر بروز اتوار دن 9 بجے انشاءاللہ کانفرنس کا ٹائم ہے اور ابتدا بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے، اختتام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تحصیل نارووال میزبان ہے، باقی تحصیلیں مہمان ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان دیکھا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور مسجد کا نام دیکھا جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب یہ دونوں چیزیں دیکھی میں نے سوچا کہ یہ تو ماشاءاللہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، اور یہ اہل بیت سے آل رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان اس بات کا غماز ہے
کہ ہمیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، اور مسجد کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں آل رسول سے، اہل بیت سے محبت ہے، پیار ہے، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ لیکن مجھے حیرانی ہوئی، میں نے سوچا پتہ نہیں کیوں کچھ طبقے جو ہیں، ایک گروہ وہ اعلان کرتا ہے جی اہل بیت بس ہمارے ہی، ہم ہی ان کے محب ہیں، باقی کوئی بھی ان سے محبت نہیں کرتا، اور ایک طبقہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بس عاشق رسول ہم ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہی ہے، باقی کوئی محبت نہیں کرتا۔ بڑی عجیب بات ہے بھئی، کیوں آخر وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ محبت نہیں کرتے، جبکہ ہم اپنی کانفرنسیں سیرت النبی کے عنوان پہ، تاجدار ختم نبوت کے عنوان پہ، پیغام محمد کے عنوان پہ، سیرت رحمت للعالمین کے عنوان پہ ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں، ہمارے پروگرام ہیں، اور ہماری مساجد جامع مسجد محمدی ہے، جامع مسجد فاطمۃ الزہرا ہے، اور جناب نبی رحمت علیہ السلام کے نام، آپ کے اصحاب کے نام پہ ہماری مساجد کے نام ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ اصل میں وہ دوست یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے یہ کریں، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے یہ کریں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم انہی کے مطابق کرنا شروع کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر ایک اور طبقے کی بھی ڈیمانڈ ہوگی، اور وہ طبقہ عیسائیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ آپ مسلمان ہیں نا سارے ماشاءاللہ، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ان سے محبت نہیں کرتے، یہ ان سے پیار نہیں کرتے۔ اب وجہ کیا، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، یا اللہ کے جسم کا حصہ نہ مانے، یا اللہ جو ہے وہ نہ مان لے، یا جیسا ان کا گندا عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق نہ مانے، تب تک وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب کیا خیال ہے اگر رواداری کی بات کی جائے، بڑی آج کل شروع ہے نا مذہبی رواداری کی اگر بات کریں تو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے؟ یہ کبھی بھی ہو سکتا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ قرآن اس بات کو مانتا ہے، نہ نبی کی حدیث اس بات کو مانتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں ہمارے بھائی، جتنا بھی جو ہے وہ دوسرے طبقے ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے متعلق ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں، بڑے عزیز ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی رحمت علیہ السلام کو نور مانے، یہ آقا کو حاضر ناظر مانے، یہ آقا کو حاجت روا مشکل کشا مانے، یہ المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، یہ نبی کی جناب والا عید میلاد منائیں، یہ جلوس نکالیں، یہ جشن منائیں، پھر ہم مانیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک طرف ان کی محبت ہے، ایک طرف ہماری محبت ہے، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی معیار بن سکتا؟ میری بات انشاءاللہ بڑی مختصر ہوگی، اور سیدھی سیدھی چند باتیں آپ سے بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سلام ہی کرنا ہے، حاضری دینی ہے، باقی انشاءاللہ خطابات آپ کے سامنے ابھی بڑے جاندار اور شاندار ہونے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ میں نے سوچا کہ ہم میں سے آج کے دور میں ہم جو لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کی محبت معیار بن سکتی؟ محبت کا معیار کن کی محبت ہے؟ جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، جن کو قرآن میں رب نے معیار قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ نبی کے صحابہ جو ہیں وہ معیار ایمان قرار دیے گئے، اور نبی کے صحابہ کی محبت معیار ہے۔ جیسی محبت ان لوگوں نے کی جنہیں اللہ نے قرآن میں اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کی بابت یہ اعلان فرمائے گئے، ان کی محبت جو ہے وہ معیار ہے۔ جب میں نے سیرت کی کتابوں کو دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے صحابہ نے جو نبی سے محبت کی ہے اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی جشن نہیں ہے، کہیں بھی جناب والا کوئی ایسی ویسی بات، کہیں بھنگڑے نہیں ہیں، کہیں کیک نہیں کاٹے گئے، کہیں میرے نبی کی محبت میں جناب میرے نبی کے صحابہ نے کوئی ایسے معاملات نہیں کیے، کوئی نالین پاک کے نقش نہیں لٹکائے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، کوئی ایسی محبت۔ ان کی محبت کیسی ہے؟ سیدنا جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی پہ لٹکائے جانے لگے، کافر کہنے لگے، مشرک کہنے لگے، خبیب ایک بار اپنی زبان سے بس اتنا کہہ دے، کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے۔ جناب خبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے، اللہ کی قسم ہے یہ تو ایک جان ہے، اس جیسی سینکڑوں جانیں بھی ہوں، میں ایک ایک کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں، آقا کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا کرتا۔ نبی کے صحابہ نے تو ایسی محبت کی ہے۔ وہ زید ابن سکن رضی اللہ عنہ مجھے یاد آئے، آقا علیہ السلام کے خیمے کا دفاع کر رہے ہیں، تیر برستے ہیں، نیزے برستے ہیں، جناب جسم پہ زخم لگتے جا رہے ہیں، بات مختصر کروں 72 پھر 92، اللہ اکبر کبیرہ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آقا کائنات علیہ السلام کو خبر ہوئی، نبی رحمت علیہ السلام آئے، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے اپنی گود مبارک میں رکھا اور ان کی آنکھوں کو ایسے بند کرنے کی کوشش کی، بند کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے آنکھیں بند کرنے سے کچھ شدت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، زید رضی اللہ عنہ ایسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی جاتے جاتے اپنے دیدار سے محروم تو نہ کیجیے۔ آقا نے فرمایا زید تجھے تکلیف ہوگی اس لیے تیری آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آقا ایسا نہ کیجیے، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں، کل قیامت کے دن جب رب کے حضور پیش ہوں گا مالک پوچھیں گے زید کیا کرتا ہوا آیا ہے، میں وہاں پکار کے کہوں گا اللہ تیرے نبی کے خیمے کا دفاع کرتا ہوا آیا ہوں، تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہوا آیا ہوں۔ صحابہ کی محبت تو ایسی تھی، میں نے جب صحابہ کی محبت کو دیکھا، جب اس میں مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے جو میلاد مناتے تھے ادھر آ جاؤ، وہابی سارے منہ اٹھا کے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ کبھی انہوں نے منایا ہی نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تیری زبان کو مبارک کرے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے جو میلاد مناتے تھے اس طرف آ جاؤ، جو نہیں مناتے تھے دوسری جانب آ جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے میں جس جانب جاؤں گا نبی کے صحابہ بھی اسی جانب ہوں گے انشاءاللہ، تابعین وہاں کھڑے ہوں گے، تبع تابعین وہاں کھڑے ہوں گے، اولیاء کرام وہاں کھڑے ہوں گے، جناب مفسرین محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے جہاں میلاد نہ بنانے والوں کی صف ہوگی انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ ایسے لوگوں کا ساتھ مل جائے تو بڑا ہی اچھا ساتھ ہے، ائمہ دین کا ساتھ مل جائے، تابعین کا ساتھ مل جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ مل جائے، نبیوں کا ساتھ مل جائے۔ آئیے ذرا میں چند باتیں، چند اعتراضات نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بہت سارے دوستوں کو کہ بھائی نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ نے چونکہ آقا کی محبت میں ایسے فعال سر انجام نہیں دیے، ہمیں بھی نہیں دینے چاہیے، محبت وہی ہے جو صحابہ کر گئے ہیں اور اسی انداز کی محبت قابل قبول ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات میرے ساتھ خود بیتی ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں ہوتا تھا نا جی، پنجاب یونیورسٹی کا بٹ صاحب ادھر ہاسٹل میں رہتے تھے،
تو 8 لڑکے ہم ایک کمرے میں تھے، 8 طالب علم، بڑا کمرہ تھا، اس میں ایک اکیلا میں ہی اہل حدیث تھا، باقی ساتوں ہی جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے متعلق تھے، دوست تھے ہمارے، کبھی جو ہے وہ لڑائی کوئی اس طرح کا جھگڑا تو نہیں ہوا تھا الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ اس مہینے میں آ کے ہمارے بریلوی بھائیوں کی محبت جو ہے نا وہ کچھ زیادہ جاگتی ہے اس مہینے، باقی 11 مہینے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مہینے میں آ کے محرم میں ایک طبقے کی اہل بیت سے محبت جاگ پڑتی ہے، اور ربیع الاول میں ایک طبقے کی نبی رحمت علیہ السلام سے محبت جاگ پڑتی ہے، اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ محبت کریں وہ، ہمیں شک نہیں ہے ان کی محبت پہ، ہم کہتے ہیں ہمارے سارے بھائی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو آقا سے محبت نہیں کرتا، ہاں محبت کے طریقے اپنے اپنے ہیں، لیکن بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی کے صحابہ نے اپنایا ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس جی ہم ہی محبت کرتے ہیں باقی سارے گستاخ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور جہنم کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی کس نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ میرے نبی امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، صدر العلا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنیٰ ہیں، میرے پیغمبر آمینہ کے لال ہیں، پیغمبر بے مثال ہیں، صاحب شرف و کمال ہیں، پیغمبر رب ذوالجلال ہیں، میرے پیغمبر اس قدر اعلیٰ شان و منقبت کے باوجود میدان احد میں جب لوگوں نے چہرہ مبارک کو زخمی کیا، آقا کائنات فرمانے لگے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ رب نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرما دی اور فرمائے میرے نبی جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہی میں سے اللہ آپ کے جانثار اور وفادار بنا دے، اور پھر ان میں سے بنے تھے کہ نہیں تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ احد میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے نا، بعد میں سیف اللہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم جہنم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھریں، فلاں جہنمی فلاں استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں یہ بات بھی صرف اسی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کر رہا ہوں، غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دوست جو ہیں وہ جناب ربیع الاول کا مہینہ آیا، محبت جاگ پڑی، محبت جاگ پڑی۔ باقی مہینوں میں انہیں کہتے تھے نا بھٹ صاحب صبح نماز کے لیے اٹھانا، چلو بھائی نماز پڑھیں، بس ایسے جیسے طالب علموں کی عادت ہوتی ہے، ادھر جو ہے وہ رخ کر لیا ادھر رخ کر لیا، کوئی فکر نہیں نماز۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، محبت جاگ پڑی، یہاں جو ہے وہ جناب وہ بیج لگا ہوا ہے، ماتھے پہ نالین پاک کا نقش لگ کے، ہاں بات ہے بھائی۔ اور اس سے ایک اور افسوسناک بات، نالین پاک جو ہے وہ لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے۔ مجھے بتلائیں میرے والد گرامی کا جوتا جو ہے وہ میرے پاس ہو اور میں اس میں ابو جی کا نام لکھ دوں، یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور میرے ابا جی نے آنا ہو گھر میں اپنے ابا جی کے استقبال کے لیے ان کے جوتوں کی جناب والا تصویریں بنا کے راستے میں لٹکا دوں، میرے والد گرامی آ رہے ہیں ان کا استقبال کر رہا ہوں، اور جوتوں کے ساتھ باپ کا استقبال کرنا محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ یہاں نالین کا نقش بنایا جاتا ہے، اس میں اللہ کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، آقا کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، گستاخ ہم ہیں؟ یہاں نالین پاک کی تصویریں راستوں میں لٹکا کے آقا کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس عقیدے کے حامل ہی نہیں ہے نا، ہم تو استقبال کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ علیین میں ہے، ہم آقا کو در در نہیں بلاتے، ہم خود در پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے۔ ہم سلام کے لیے بھی خود حاضر ہوں گے انشاءاللہ، حوض کوثر پہ بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرما دے۔ یہ گستاخی ہے؟ تو خیر اللہ اکبر، ربیع الاول کا مہینہ، ان دنوں میں نے ایک پروگرام لگتا تھا عالم اور عالم، پروگرام کا نام تھا عالم اور عالم، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو پتا ہو، یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے فوت ہوا ہے، وہ اس پروگرام کا اینکر ہوتا تھا، ARY چینل پہ لگتا تھا، وہ مفتی صاحب کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے ہر روز وہ مفتیان کو بلاتے تھے اور فون پہ سوال ہوتے تھے اور مفتی حضرات اس کا جواب دیتے تھے۔ ہوا کیا، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، فون آیا ایک خاتون کا، اس نے کہا جی مفتی صاحب ہمارے محلے میں یہ شور پڑا ہوا ہے، وہابی جو ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو کام سے میلاد صحابہ نے نہیں منایا اس لیے ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ تو کیا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ مفتی صاحب کا جواب سنے، کہنے لگے
کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ تو سپیکر بھی استعمال نہیں کرتے تھے، صحابہ تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتے تھے، صحابہ اکرام تو کار میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ تو بس میں بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ایسے ہی وہابی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب جو صحابہ نے کیا بس وہی کرو؟ اور پھر اگلی بات مفتی صاحب کی، فرمانے لگے کہ میرے نبی تو ہر ہفتے میلاد مناتے تھے، ہر ہفتے میلاد مناتے تھے، یہ وہابی سال کے بعد بھی نہیں مناتے، اتنا کوڑ ہے ان کے دل میں۔ کہنے لگے سال کے بعد بھی نہیں مناتے، اور ساتھ انہوں نے مثال دی کہ ہر ہفتے کیسے مناتے تھے؟ ہر سوموار کو میرے آقا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جی میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو آقا تو ہر ہفتے اپنی خوشی منایا کرتے تھے۔ جناب ٹی وی بند، سارے ساتوں کے ساتوں دوست میرے ارد گرد، ہاں جی آپ صاحب آؤ میدان ہے گا جی میدان چاہیے، ایسے کتنے جانا ہے؟ بتاؤ ہمارے مفتی صاحب تو ادن دا سانو سیاپا پایا ہے کہ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ آیا نہیں منایا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ یہ دن آیا نہیں منایا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ آیا نہیں منایا، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ آیا نہیں منایا، حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں 1 بار آیا نہیں منایا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 19 بار آیا نہیں منایا، دیگر اولیاء کرام کے نام لے لے کے تو اس دن کا جو وہ ہمیں سیاپے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں کہتے ہو صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ دیکھو ہمارے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب ہے؟ کہنے لگے بالکل مفتی صاحب ہے۔ میں نے کہا جس قوم کے مفتی ایسے ہیں پھر اس قوم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ خیر ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت کرے اور اللہ ہم سب کو اکٹھا ہی جنت میں لے جائے ہدایت دے کے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کر دے، ہمارے دل کے قریب ہیں سارے الحمدللہ۔ میں نے کہا مفتی صاحب نے کیا کہا ہے بھلا؟ کہنے لگے جی کہتے ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی دین کے نام پہ جو بھی کام ہے وہ نبی کی مہر اس پہ ہوگی، وہ صحابہ کا طریقہ ہوگا تو دین بنے گا، اگر اس کے بغیر وہ ہم اسے دین میں شامل کریں گے ہم بدعات کے مرتکب ہوں گے، ہم حرام کے مرتکب ہوں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان شمار ہوں گے۔ یہ بات تو اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے، نبی نے حدیث میں بھی کہی ہے۔ کہنے لگے جی کہاں قرآن میں کہ ایک لڑکا حافظ بھی تھا، فیضان مدینہ کے 2 پڑھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، کہاں لکھا ہو؟ میں نے کہا حافظہ کو دیکھو نا پہلے پارے کا آخری رکوع سورہ البقرہ، پہلے پارے کا آخری رکوع پڑھو تو صحیح ذرا، وہی آیت جو میرے عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو کھلی ہوئی تھی اور ان کے سامنے جناب وہ آیت نکلی ہوئی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے مقدس خون کے قطرات جو ہیں وہ بھی جناب والا اس آیت کے الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر گرے تھے۔ میں نے کہا ذرا یہ والی آیت نمبر 137 یہ جناب سورہ البقرہ کی کھول کے تو دیکھو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ اہل حدیث کا ادنا طالب علم بتلاتا ہے قرآن کے پہلے پارے میں لکھا ہے میرے مالک کا کیا اعلان ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے مالک کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ جناب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے، اگر منہ پھیرو گے تو یہ پرلے درجے کی ضد ہے، یہ تعصب ہے، اگر نبی کے صحابہ کے راستے سے منہ پھیرو گے۔ یہ تو میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے نبی کا فرمان بھی سن لیجئے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پہ چلے، جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہی صحیح راستے پہ۔ میں نے کہا یہ تو اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے جی ہمارے مولوی، بس یہ میں یہی بات آپ کو سنانی ہے بس۔ کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آقا ہر ہفتے میلاد مناتے تو تم سال کے بعد بھی نہیں مناتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب نے کیسے بتایا بھلا؟ کہنے لگے جی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا جاؤ لاہور میں بیٹھے ہیں، پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان کا چکر لگا کے دیکھ لو، ہر سوار کو روزہ رکھنے والا اگر تمہیں کوئی ملے گا تو اہل الحدیث ملے گا انشاءاللہ۔ تم کہتے ہو یہ نبی کے آنے کی خوشی نہیں کرتے، ہم نبی کی ولادت کی خوشی
اسی طرح کرتے ہیں جیسے میرے نبی نے کی ہے۔ اہل الحدیث الحمدللہ ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے علماء جو میرے استاد محترم میاں محمد جمیل صاحب ابھی بڑھاپے میں، وہ بھی الحمدللہ ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے استاد محترم قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی الحمدللہ اکثر سوار کا روزہ۔ میرے جناب والا اور بہت سارے ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، میرے شیخ مزمل خان صاحب کے استاد مکرم، وہ بھی الحمدللہ ہر سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس ہم ناچیزوں کو بھی اللہ نے زمانہ طالب علمی میں یہ سعادت دی ہوئی تھی، ابھی کچھ سستی ہے، اللہ انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ الحمدللہ جب اللہ موقع دیتے ہیں رکھتے ہیں۔ میری مسجد کے نمازی جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، جامع مسجد انارہ والی میں، وہاں کتنے بزرگ ایسے ہیں جو ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نبی اگر ہر سوار کو اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے تو یہ روزہ اہل حدیث کے مقدر میں، یہ روزہ کس کے مقدر میں ہے؟ اہل حدیث کے مقدر میں ہے۔ ہر سوار کو میرے اور میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے دن کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا کہ عید منائی ہے؟ کیوں جی روزہ رکھا کہ عید منائی ہے؟ جس دن روزہ ہو اس دن عید، کیوں جی یہ بات تو پکی ہے نا، سارے جانتے۔ اور جس دن عید ہو اس دن روزہ۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے دن پہ اتفاق ہے کہ آقا سوار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک 8 ربیع الاول ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہمارے دلوں کی بہار ہے الحمدللہ، یار بھی تم کھاتے ہو مانتے ہم ہیں۔ طاہر القادری کا بیان آن دی ریکارڈ ہے، سن لیجئے، نیٹ آن کیجئے، آج بھی جا کے سنیے۔ طاہر القادری نے کہا پیر عبد القادر جیلانی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ مقتدی کہتے ہیں جی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا وہ رفع الیدین کرتے تھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے، اہل حدیث کا امتیازی نشان الحمدللہ۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں آقا 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، اور جناب ایک اللہ کے بڑے ولی بہت بڑے امام گزرے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں 27 رمضان کو پیدا ہوئے ہیں۔ کسی نے 23 ربیع الاول لکھا، کسی نے 17 ربیع الاول لکھا، اور ایک بہت بڑے مورخ محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات ہیں، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ نبی کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول لکھی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، دن میں اتفاق ہے، اور میرے آقا نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے امت کو یہ سبق دے دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، میری ولادت کے دن کو عید بنانا، عید بنانا۔ اور آخری باتیں رس کروں، ہمارے اوپر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا، ابھی محبت نہیں کرتے جی، یہ نبی کو جو ہے وہ نبی کی شان بڑے بھائی جتنی میں استغفر اللہ معاذ اللہ، میں کہتا ہوں پرلے درجے کا بے ایمان ہے جو نبی کو اپنے بڑے بھائی جتنا مانتا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد، میرے آقا کی شان، میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی رفعت، میرے آقا کا مقام، میرے آقا کی بلندی، میرے آقا کا کردار، میرے آقا کی جناب والا زینت، میرے آقا کی شان ہر چیز سے بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ ہو۔ پتہ چل جائے کہ ہم درود کے منکر بھی نہیں ہیں، بناوٹی درود کے وجود کے منکر ضرور ہیں، لیکن حقیقی درود کے منکر بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں آقا پہ درود بھی پڑھنا ہے اور آقا کی نعت بھی پڑھنی۔ یہ بھی کہتے ہیں نعت نہیں پڑھتے، ہمارے بابے جو ہے نا ان کی نعتیں سنی نہیں ہیں ابھی دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمارے بابوں کی نعت سنی نہیں۔ وہ بابا جی سمسام رحمہ اللہ بھی شعر سنائے گا انشاءاللہ آپ کو، بابا جی سمسام رحمہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا بکڑا، دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی تار کے، کوئی بدر دا لشکار کے کوئی بجلی دا چمکار کے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرے صاف نہیں، چند آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، مائی عائشہ کہن پیار وچ کنداں دسن رخسار وچ، پوچھ جا کے حبشی بلال نو
جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نعت نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے۔ آؤ ایک کی نعت وچ درود والا معاملہ بھی سمیٹ دیا کہ ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں گلی گلی نگر نگر کریا کریا کیا دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ۔ ہم تو کہتے ہیں جب بھی دل پریشان ہو نبی پہ درود پڑھا کر، اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، کیوں تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ فل سٹاپ میری تقریر کا، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، لذت ہے یہ عجب تو نبی پر، تو نبی پر، ذرا ساتھ دیجئے خان صاحب آنے والے، ذرا ساتھ دیجئے، تو نبی پر، پتہ چل جائے سب کو کہ ہم کیا کہتے ہیں، تو نبی پر کچھ کر کے روز مرہ کے اوقات کار میں، کچھ کر کے روز مرہ کے اوقات کار میں، لمحات منتخب تو نبی پر، تو نبی پر درود پڑھ، چاہتا ہے گر تو رحمان کی خوشی، اے دوست روز و شب تو نبی پر، اے دوست روز و شب تو نبی پر درود پڑھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آخر دعوانا